لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. درود بھیجیں محمد والے. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17، جس میں خداوند عالم نے ہم انسانوں کے لیے خوشخبری رکھی کہ بے شک اس بات کو جان لو کہ خداوند عالم زمین کو موت کے بعد حیات عطا کرے گا، اور اس خداوند عالم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح طور پر بیان کیا تاکہ تم ان نشانیوں میں غور اور فکر کر سکو. یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ جو انسانوں کو دنیا کے اختتام کے بارے میں ایک اچھی اور مثبت سوچ عطا کرتی ہے. دنیا کی نگاہ میں یہ دنیا اپنے تاریک دور کی طرف بڑھ رہی ہے. مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دنیا اپنے اس خوبصورت انجام کی جانب بڑھ رہی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر دور اس زمین نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. ایسا بہترین دور زمین پر کبھی بھی نہیں آیا جیسا کہ انشاءاللہ آنے والا ہے. وہ کون سا دور ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے آخری مولا فرزند زہرا حجت دوراں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ ان کی حکومت کا انشاءاللہ آغاز ہے. ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی اس وقت میں آنے میں کتنا وقت ہے، نہیں معلوم. کوئی بھی اس وقت کا تعین نہیں کر سکتا. کہا گیا کہ اس وقت کا کوئی بھی تعین نہیں کر سکتا، لیکن میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پہلے بھی کہ علامات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو مایوسی میں مت جانے دینا. سبحان اللہ. علامات دیکھتے رہنا، علامات دیکھتے رہو گے، یقیناً مختلف دوران مختلف زمانوں میں علامتیں پوری ہوتی رہیں گی. یہ جو علامتیں پوری ہوتی رہیں گی یہ تمہارے ایمان اطمینان میں اضافے کا سبب بنیں گی. بچوں کو سمجھانے کے لیے بیان کروں کہ جیسے آپ یہاں سے لاہور تک کا یا مثلا حیدرآباد تک کا سفر شروع کریں تو جب آپ کراچی سے نکلیں گے تو پہلا بورڈ آپ کے سامنے جو آئے گا وہ آئے گا مثال کے طور پہ کہ حیدرآباد ہے 130 کلومیٹر. 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آگے پہنچیں گے، بورڈ پر عبارت تبدیل ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ حیدرآباد 120 کلومیٹر. پھر 10 کلومیٹر آگے بڑھیے، پھر عبارت تبدیل ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ 110 کلومیٹر. یہ جو ہر 10 15 20 کلومیٹر بعد بورڈ آ رہا ہے یہ علامت ہے، یہ ایک علامت ہے، ایک سائن ہے. کس چیز کا سائن ہے؟ آپ کو اس بات کا اطمینان دلانے کا کہ آپ کا جو ٹریک ہے، جو راستہ ہے وہ بھی صحیح ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس راستے میں اور فاصلے میں کمی بھی واقع ہو رہی ہے. ایک اطمینان ملے گا آپ کو کہ میرا راستہ بھی صحیح ہے، صحیح ٹریک پر جا رہا ہوں، صحیح ہائی وے پر ہوں میں،
اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میں اپنی منزل کے جو حیدرآباد ہے اس کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہوں. تو اب جتنا جتنا اس علامت کو دیکھتے چلے جائیں گے آپ کے اطمینان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں علامات دیں. ٹھیک ہے کہ ہم اور آپ علامات پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمیں کہا گیا کہ علامات سے زیادہ ظہور کے اندر جو چیز اہم ہے وہ شرائط ظہور ہے. توجہ کیجئے گا, کچھ علامات ہوتی ہیں, کچھ شرائط ہوتی ہیں. ہمیں اور آپ کو کہا گیا کہ تمہارا حصہ علامات میں نہیں ہے, شرائط میں ہے. تم نے اپنے آپ کو شرائط ظہور کے مطابق آمادہ کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ علامتوں میں نگاہ رکھنا تاکہ تمہارے اندر کبھی بھی مایوسی نہ آ سکے. اب علامتوں کو اگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں نے بیان بھی کل آپ کے سامنے کیا کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں عصر ظہور نامی کتاب کو زیادہ پڑھنا چاہیے. وہ ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے, شیخ حسین نے قرآنی نے اس کو عربی میں لکھا, اس کے بعد وہ فارسی اور اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوئی. یہاں پہ ترجمہ ہو کے کئی دفعہ بک اسٹالرز پہ آ چکی ہے وہ علامات ظہور, جس کے اندر علامات کو بیان کیا گیا. بس عزیزوں, وقت ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم کی مدد سے ہم اس دور نور کے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ جس کا وعدہ خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو کیا ہے. اور ہم ہوں یا نہ ہوں, آرزو کم از کم ہماری یہ ہونی چاہیے, توقع ہماری یہ ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے یہاں آپ توجہ فرمائیں, ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کے باب میں جس عمل کو سب سے زیادہ بافضیلت عمل قرار دیا وہ انتظار فرج ہے. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. میری امت کا سب سے زیادہ بافضیلت عمل انتظار فرج ہے, انتظار فرج کرنا. لہذا ہمیں اور آپ کو حالات کو مثبت نگاہ سے دیکھنا ہے. دنیا کی نگاہ میں ہوں گے منفی, اور اتفاق یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو, بلکہ اتفاق کیا کہیے کہ شاید خداوند عالم کا اس مکتب پہ ہمیں ڈالنے کا ارادہ یہی ہو کہ ہم اور آپ اس چیز کو دوسروں کے سامنے پہنچائیں, دوسروں کو بتائیں. اگر وہ مایوس ہو رہے ہیں تو انہیں مایوسی سے باہر نکال لیں, انہیں دکھائیں کہ نہیں دنیا تاریکی کی طرف نہیں جا رہی, دنیا تو اپنے روشن ترین وجود کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ صدقہ لے کر نکلیں اور کوئی لینے والا نہ ملے. یہ واحد اس حکومت عادلانہ میں ہوگا کہ آپ صدقہ لے کر نکلیں گے, چاہیں گے کوئی آپ سے آپ کی خیرات لے لے تو کوئی خیرات لینے والا نہیں ملے گا. کبھی زمین پر ایسا نہیں ہوا تھا کہ جس کے بارے میں روایت نے بیان کیا ہو کہ اس حکومت کو دیکھ کر آسمان پہ اڑنے والے پرندے بھی راضی ہوں گے, زمین دریا میں بہنے والی مچھلیاں بھی راضی ہوں گی. کسی حکومت کے لیے بیان نہیں کیا گیا, کسی حکومت کے لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک بوڑھی خاتون اپنے سر پر جواہرات کا تشت رکھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر طے کرے گی, کوئی دیکھنے والا لالچ بھری نگاہ اس کے اوپر ڈالے گا بھی نہیں. یہ فقط ظہور امام کی نوعیت ہے. ایسا زمانہ ہے, ایسا زمانہ کہ جس کے اندر روایات نے بیان کیا کہ خواتین گھر میں بیٹھنے کے باوجود علم اور معرفت کی ان منازل کو طے کریں گی کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کتاب خدا سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے قابل بن جائیں گے. کتاب خدا سے سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد. اجتہاد. امام آ کر دنیا کے اوپر تصرف کریں گے, جو روایات بیان کی گئی. امام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ انسانوں کی عقلوں پر ہاتھ پھیریں گے. ہاتھ پھیریں گے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ فضا ایسی فضا ہوگی کہ علم ہوگا, جہالت کا خاتمہ ہوگا. میں نے آپ کے سامنے 2 دن بیان کر چکا ہوں کہ اس حکومت عادلانہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ نفاق کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. کوئی منافق نہیں ملے گا, منافقوں سے سارے مسائل ہیں. بس ایسی حکومت کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. خوب یہ آیت ہمیں بیان کریے, جان لو اس بات کو, خدا اس زمین کو موت کے بعد حیات دے گا. اس کا معنی آپ کے سامنے تفسیر سے بیان کیا گیا. موت یعنی وہ زندگی جس میں انسان زندہ ہو, چل پھر رہا ہو, کھا پی رہا ہو, مگر اس کی زندگی کا نظام اور انتظام خدائی نمائندوں کے ہاتھ میں نہ ہو. جس زندگی کے اندر انسانی زندگی کا انتظام نظام خدائی نمائندے کے ہاتھ میں نہ ہو وہ موت ہے. اور جب انسان کی زندگی کا نظام اور انتظام الہی نمائندے کے ہاتھ آ جائے, خدا اس کو حیات قرار دے رہا ہے. خدا اس کو اور یہی وہ آرزو تھی جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے رکھی.
اسی نظام ولایت کو بچانے کے لیے اور اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جناب سیدہ نے تمام زحمتوں کو برداشت کیا. ہماری 3 دن کی گفتگو انشاءاللہ آپ لوگوں کے حافظے میں محفوظ ہوگی. چوتھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کچھ اور مطالب کے ساتھ. موضوع اس دوران غیبت کبریٰ کے اندر ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ظہور تک، لیکن جتنا ہم ظہور کے نزدیک پہنچتے چلے جائیں گے اتنا کیا ہوگا؟ چھلنی تیز ہوتی چلی جائے گی، چھلنی تیز ہوتی چلی جائے گی، دقت آتی چلی جائے گی. عرض کر رہا ہوں چوتھے دن بھی متواتر آپ کے سامنے کہ کوئی انسان بھی اس امتحان سے باہر نہیں جا سکتا. خداوند عالم کا فیصلہ ہے. خداوند عالم نے خلق ہی انسان کو امتحان کے لیے کیا، خلق ہی آزمائش کے لیے کیا. خلق ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں چھلنی میں ڈالیں گے، ہم تمہیں چھانیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں فتنوں سے گزرنا ہوگا. فتنہ یعنی تمہارے سامنے 2 راہیں آئیں گی، تم ان 2 راہوں میں سے ایک درست کا انتخاب کرنا ہوگا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین خلقت میں خلق کیا ہے. اس کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی انسان کو ہم نے لیسٹ آف دا لو کی طرف دھکیل دیا، پائن ترین ادنا ترین درجے کی طرف دھکیل دیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اگر اپنی احسان تقویم پر باقی رہے گا، انبیاء کے راستے پہ رہے گا، ولایت الہی میں رہے گا، ولایت الہی سے باہر نکلے گا کہاں چلا جائے گا؟ اسفل سافلین. یہ جو فیصلہ کرنا ہے کہ احسان تقویم پہ رہنا ہے یا اسفل سافلین میں جانا ہے، یہ فیصلہ خدا نہیں کر رہا، میں اور آپ کر رہے ہیں. راستہ خدا نے دیا ہے. دوسری آیت سن لیجئے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا. ہم نے تو اس انسان کو بنانے کے بعد ہم نے اس کو ہدایت کر دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سبیل راستہ، پاتھ، ٹریک. ہم نے اس انسان کو بنانے کے بعد اس کو راستے پر ڈال دیا، ہم نے سیدھے راستے پر رکھ دیا. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا. اب یہ اس انسان کی مرضی ہے، انبیاء کے راستے پہ چلتا ہوا شکر گزاروں میں رہے، انبیاء کے راستے سے ہٹ کے کافروں میں سے ہو جائے. خدا زبردستی اطاعت نہیں کروا رہا، آئمہ زبردستی، خدا زبردستی عبادت نہیں کروا رہا، آئمہ زبردستی اطاعت نہیں کروا رہے. کل ہماری بحث اس کے اوپر آ گئی. بس حسینوں، یہ راستہ میں نے آپ نے طے کرنا ہے. جتنا ہم اس وقت کے نزدیک آتے چلے جائیں گے ہمارا امتحان بڑھتا چلا جائے گا. کیوں بڑھتا چلا جائے گا؟ کیونکہ ہمارا اور آپ کا ایک ازلی دشمن ہے یا نہیں ہے؟ اس نے قسم کھائی ہے، معمولی بات نہیں ہے. اس نے خداوند عالم کے سامنے جرت کی تھی، اس نے خدا کے سامنے جرت کی تھی. کل بیان ہوا آپ کے سامنے، خدا کے سامنے اس نے خدا کی ربوبیت کی قسم کھا کے کہا تھا، ربی بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، لاغوینہم اجمعین، میں تیرے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کروں گا. اور وہ چھوڑے گا نہیں، بیٹھے گا نہیں، آخری سانس تک میری اور آپ کی لڑتا رہے گا ہمارے ساتھ. آخری سانس تک کی لڑائی ہے. اس کو آگے سمجھ لیجیے رسول اللہ کے واقعے سے. درود پڑھیے سب مل کے. یہ بات کیوں کر رہا ہوں عزیزوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں جو مشکلات ہیں اور تمام ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکلات ہیں، وہ مشکلات ہم جیسے انسانوں نے تو اٹھائی تھیں. ہم جیسے انسانوں کی وجہ سے ہی اہل بیت نے اٹھائی تھی. انسان تو ہمیشہ سے ساتھ دینا تھا ائمہ کا، ہستیوں کا. بہت سے افراد ساتھ نہیں دے پائے، تو ان وجوہات کو جاننا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں دے پائے. ہمیں وہ لوگ برے لگتے ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ وہ ساتھ کیوں نہیں دے پائے تھے؟ ہمیں وہ لوگ برے لگتے ہیں جنہوں نے امام علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، مگر تھا کیا؟ معاملہ کیا تھا؟ کیوں نہیں دے پائے ساتھ؟ جو چیزیں ان کے ساتھ تھیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، جو ان کے ساتھ تھیں ہمارے ساتھ بھی ہیں. جس مشکل سے وہ گزرے اس مشکل سے ہم بھی گزریں گے. اگر انہوں نے نہیں سمجھا تھا اور ہم ان کی تاریخ جاننے کے باوجود نہیں سمجھیں گے، ہم زیادہ گھاٹے میں آ جائیں گے. میں ہمیشہ اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ ہمارا امتحان سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ ہمارے پاس 11 اماموں کی امتوں کا تجربہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کو سادہ کر کے بیان کروں. امام علی علیہ السلام کا جب معاملہ آیا، ان کا جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، تو تھوڑا سا آپ جائیں تاریخ کے اندر، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ شاید جو امام علی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اگر علی کا ساتھ نہیں دیا تو نتیجہ کیا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے ہم سافٹ کارنر رکھ سکتے ہیں ان کے لیے. کیوں؟ معاملہ ہوا ہی نہیں تھا کسی امام کے ساتھ، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک فضا بن گئی، کوئی اور خلافت پر آ گیا، علی با فضیلت ہیں، سب کچھ ہے، بہرحال ہو گیا معاملہ، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ سوچا ہوگا نا ان لوگوں نے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہوگا کیا بعد میں.
انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو فاتح خیبر کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر اسے گلی میں کھینچا جائے گا، نہیں تھا اندازہ. ساتھ نہیں دیا تو ہو گیا، ایسے ہی ہوا. یہاں سنبھلنا چاہیے تھا، اب امام حسن کا ساتھ دینا چاہیے تھا. سوچا شاید علی کے ساتھ ہوا آگے نہیں ہوگا، نہیں دیا ساتھ، نہیں سمجھے. امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی. عزیز تاریخ کے تلخ ترین حقائق ہیں. میرا اور آپ کا معاملہ اس لیے بگڑ گیا. میرے اور آپ کے سامنے 11 ائمہ علیہ السلام کی ان امتوں کا حال خدا نے رکھ دیا جنہوں نے خدا ائمہ کا ساتھ نہیں دیا. میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا اگر امامت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا. جو 11 کے ساتھ ہوا وہ آخری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں پہلے بیان کر چکا ہوں 3 دن پہلے 2 دن پہلے کہ یہ جو آخری امام ہے خداوند عالم نے اس کو امام مظلوم نہیں بنایا، امام منصور بنایا ہے. یہ امام مظلوم نہیں ہے، یہ امام منصور ہے. اس امام پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اس امام کو کوئی اپنے غلبے میں نہیں لا سکتا. اس امام کی نصرت ہونی ہے. یہ وہ امام ہے کہ جو پچھلے انبیاء کی ائمہ کی مظلومیت کا بھی بدلہ لینے والا ہے، جس کو آپ مومنین اپنی زبان میں دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں، این الطالب بظہول الانبیاء، این الطالب بالدم المقتول بکربلا. کہاں ہے جو انبیاء پر ہونے والے ظلم و ستم اور کربلا میں بہنے والے خون ناحق کا بدلہ لینے والا ہے. یہ امام زمان ہے. بس توجہ کیجئے گا. اور وہ وقت ہے انشاءاللہ، خدا نے چاہا ہم اس میں آ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے چکی تیز ہوتی چلے گی. آزمائش کی چکی ہے یہ، ہم سب نے گزرنا ہے عزیزوں اس کے اندر سے. اس کے اندر جو چیز آپ کے سامنے کل رکھی تھی، آج اور کل بھی اسی پہ انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو بات رہے گی. فتنہ، آزمائش جس کو خدا عالم نے کہا ہم نے آزمائش کے لیے خلق کیا. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت، ہم نے تو آزمانا ہے تمہیں بھائی، کچھ بھی کر لو تم آزمائش سے گزرو گے. آزمائش یعنی ایک ایسی جگہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں آپ کے سامنے 2 راستے ہوں. آپ نے صحیح اور غلط کے اندر فیصلہ کرنا ہے، درست اور نادرست میں فیصلہ کرنا ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری کو وہیں سے نکالنا ہے. خداوند عالم کا فیصلہ یہ ہے. امام علی علیہ السلام نے درود پڑھے گا سب مل کے محمد نہج بلاغہ خطبہ نمبر 192 خطبہ قاسعہ کے نام سے مشہور ہے. قاسعہ، صاد عین اور ہے ہرن والی ہے. اس خطبے کے اندر امام علی علیہ السلام نے خداوند عالم کی آزمائش کے طریقہ کار کو بتایا ہے. گزارش کروں گا جوانوں سے، بزرگ یقیناً ان چیزوں کو جانتے ہیں، جوانوں سے کہوں گا کہ جا کر اس خطبے کو دیکھیے، پڑھیے، دیکھیے تو امام علی نے کہا کیا ہے، سمجھیں تو امام علی کی کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. امام علی کے نام پر جو نہج بلاغہ جمع کی گئی کہ جس کے اوپر ہم افتخار کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ نہج بلاغہ ہمارے امام کی کتاب ہے، لیکن انصاف کی نگاہ سے کبھی کوئی پلٹ کر پوچھے کہ تم نے خود کتنا پڑھا ہے تو شرم سے جھک بھی جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ کتنے خطبے ہیں اس میں، کتنے نامے ہیں اس میں، کتنے کلمات قصار ہیں، کیا بیان کیا مولا نے، کس کے لیے کیا؟ فقط اس لیے کہ ہم اس پر اترائیں نہیں، اس لیے نہیں کیا، اس پہ کریں ناز، لیکن اس کے ساتھ پڑھی بھی تو اس کو کبھی، اسی میں تو سمجھ میں آئے گا پھر مولا چاہتے کیا تھے. اسی کے اندر امام علی نے بیان کیا ہے کہ خدا آزمائش کیسے لیتا ہے. امام نے بیان کیا کہ خدا آزمائش لینے کے لیے کوئی خاص طریقہ اختیار نہیں کرتا، عام چیزوں سے خدا آزمائش لیتا ہے. اب اس کے اندر انہوں نے مثال رکھی. امام نے کہا کہ اگر خدا چاہتا معاملے کو آسان کرتا تو خداوند عالم انبیاء کو ایسے نور کے ساتھ خلق کر دیتا کہ ان کا نور آنکھوں کو چندیا دیتا. امام نے بیان کیا کہ جب ان انبیاء کی طرف کوئی نگاہ کرتا تو ان کے نور کی ہیبت سے آنکھیں چندیا جاتی. اس نور کی عظمت کو دیکھ کر سامنے والا تسلیم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے. خدا نے یہ کام نہیں کیا. خداوند عالم اگر چاہتا تو اپنے انبیاء کے ساتھ ملائکہ کو ایسے کہ ظاہر میں ساتھ ساتھ چلتے اور ملائکہ کی ہیبت دیکھ کر لوگ تسلیم ہو جاتے کہ اللہ کا نبی ہے. نہیں کیا خداوند عالم نے. خداوند عالم اگر چاہتا انبیاء کے جسم میں ایسی خوشبو رکھ دیتا کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس خوشبو کے اندر گم ہو جاتے، مدہوش ہو جاتے اس سے، اور اس کے بعد ان کی عظمت کو مانتے. خدا نے یہ بھی نہیں کیا. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ظاہری طور پر جو انسانی شکل و صورت ہوتی ہے، جو ظاہر انسان کا پیکر ہوتا ہے، اسی کے اندر انبیاء کو بھیجا اور اس کو رسول اللہ نے بیان کیا. قل انما انا بشر مثلکم،
اب اس مثل سے مراد یہ نہیں کہ جیسے میں اور آپ ہیں ایگزیکٹلی وہی رسول اللہ ہے نا، ایسا کوئی سوچے بھی نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو خدا نے خلق کیا وہ میرا نور ہے. یہ نورانی مخلوق ہیں، لیکن ظواہر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ظواہر ہیں. خدا وند عالم نے ان کے ظاہر کو ایسا بنایا. اگر خدا چاہتا ایکسٹرا آرڈینری کچھ کر دیتا تاکہ لوگ اب تسلیم کر لیتے، خدا نے یہ نہیں کیا. خدا نے آزمائش رکھی. امام علی خود کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ان کو اس طرح سے بھیجنے کے بعد کام کیا تاکہ انسانوں کی عقلوں کی آزمائش ہو سکے. خدا آزمانا چاہتا تھا. بس یہ آزمائش ہے جس کے اندر میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں. ہر زمانے کا انسان پڑا. جناب سیدہ نے اسی کو کیا نام دیا تھا؟ فتنہ. جناب سیدہ نے اسی چیز کو فتنے کا نام دیا کہ دیکھو یہ تم نے رسول اللہ کے بعد جلد بازی کی. تم نے جلد بازی کے اندر آنے کے بعد کیا کیا؟ خلافت کی جو ہے وہ بساط پھیلا دی. تم نے یہ کہا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم میں فتنہ برپا ہو جائے. ہم تو قوم کو فتنے سے بچانے کی خاطر یہ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو جان لو تمہارے اسی اقدام سے امت میں فتنہ برپا ہو گیا ہے. جناب سیدہ نے یہ بیان کیا. جناب سیدہ نے کہا تمہارے اس کام سے فتنہ برپا ہو گیا. تمہارے اس کام نے امت کے درمیان ایک آزمائش کی گھڑی کو، آزمائش کے مسئلے کو کھول دیا. اب امت آزمائش میں پڑ گئی ہے. لہذا جناب سیدہ امت کو بچانے کے لیے نکلی ہیں. امت کو اس آزمائش، کٹھن آزمائش ہے، اور اس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. امام علی علیہ السلام سے دوری کا نتیجہ آج تک دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر امت امام علی سے دور نہ ہوتی، امام علی کے راستے پر ہوتی، تو آپ اور میں 1200 سال کی طولانی غیبت کبریٰ میں زندگی نہ گزارتے. امت راستے سے ہٹی ہے تو غیبت آئی ہے. ایسا ہی ہے نہیں. خدا وند عالم نے ائمہ علیہ السلام کو غیبت میں بٹھانے کے لیے نہیں، میدان میں رکھنے کے لیے خلق کیا ہے. ایک کے بعد ایک امام دیتا چلا گیا. خدا ایک کے بعد ایک امام دیتا چلا گیا. 12ویں کا جب مسئلہ آیا اور امت نے نہیں سمجھا تو خدا پردہ غیب میں لے کے گیا. اب اس قابل بنو کہ ان کی حفاظت کر سکو تو میں بھیجوں گا. اس قابل بنو. پہلے توجہ کیجئے گا. بس یہ آزمائش ہے عزیزوں، یہ خداوند عالم نے آزمانا ہے. خداوند عالم نے بیان کیا. ہماری آپ کی آزمائش کے لیے خداوند عالم نے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی. تیزی کے ساتھ انشاءاللہ اس چیز کو بیان کروں گا. سب سے پہلی آزمائش کس کی ہوئی عزیزوں؟ حضرت آدم کی. ہم ان کی اولاد ہیں. اولاد اپنے والدین سے ارث بھی پاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، ارث پاتی ہے. ہم نے بھی حضرت آدم سے ارث پایا ہے، اور خدا اس کی طرف ہماری توجہ کروا رہا ہے. پہلے میں حضرت آدم کی آزمائش کو بیان کر دوں. خداوند عالم نے حضرت آدم کو کہاں رکھا؟ بنانے کے بعد جنت میں بہترین جگہ پر، مقام پر رکھا. بنانے کے بعد، مقام پر رکھنے کے بعد خداوند عالم نے حضرت آدم کو کہا کہ یا آدم ان ھذا الشیطان عدو لک ولزوجک. اے آدم میں نے تمہیں یہاں رکھا. اس کے بعد اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے. ان ھذا الشیطان عدو لک ولزوجک. اے آدم توجہ رکھنا. فلا یخرجنکما من الجنہ فتشقا. اے آدم ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تمہیں بہکا کر جنت سے نکال دے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. خدا بتا رہے ہیں حضرت آدم کو. سورہ اعراف کی آیات ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات. اے آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس کی ذیل میں علامہ طباطبائی نے بیان فرمایا کہ جو خدا نے کہا ان ھذا الشیطان، ضمیر اشارہ ہے. ھذا یعنی یہ. خداوند عالم نے شیطان باقاعدہ دکھایا بھی، پہچان بھی کروائی. غور کیجئے گا، نکات ہیں اس آیت کے اندر. خداوند عالم نے شیطان کو دکھا بھی دیا، پہچان بھی کروا دی کہ آدم یہ شیطان ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری زوجہ کا دشمن ہے. ہدف کیا ہے اس کا؟ یہ چاہتا ہے کہ جو مقام میں نے تمہیں عطا کیا تمہیں اس مقام سے گرائے. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. اے آدم یہ تمہیں سبب نہ بن جائے کہ تمہیں اس مقام سے گرا دے، اس مقام سے تمہیں پیچھے ہٹا دے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. دیکھو اس جگہ جہاں رہ رہے ہو یہاں پہ نہ تمہارے پر بھوک آتی ہے نہ بے لباسی ہے. یہاں پہ لا تظمأ ولا تضحا، نہ پیاس تمہیں لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ کی شدت تمہیں تنگ کرتی ہے. خدا نعمتوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی آرام دہ جگہ پہ رکھا ہے. خیال کرنا یہ تمہیں وہاں سے نہ نکال دے. اس جگہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے بھی بیان کیا دوسرے خطبے میں. توجہ سے سنیے گا. میں نے عرض کیا انسان اپنی
اجداد سے کیا لیتا ہے؟ ارث. ہم نے ارث میں لیا ہے. کیا لیا ہے؟ آدم نے دھوکہ کھایا. ہم اور آپ نے بھی ارث کے اندر دھوکہ کھانے کی صلاحیت یا قابلیت کہیے لی ہے. آدم کو دھوکہ دیا گیا. میں اب اس کو اس وضاحت کی طرف آؤں گا. ٹھیک. امام علی نے بیان کیا خطبہ نمبر 2 میں، ثم اسکنا سبحانہ آدم الدارا ارغدا فیہا عیشہ. ایسی جگہ پر آدم کو رکھا کہ جہاں اس کی زندگی انتہائی آرام دہ تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. جو قرآن نے بیان کیا، نہ دھوپ ہوگی تمہیں، نہ یہاں پہ نہ پیاس لگے گی، نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ لباس اور بے لباسی کا مسئلہ ہوگا. ایسی جگہ پہ رکھا تھا. وآمنا محلتہ، ان کی جگہ کو امن کی جگہ قرار دیا تھا، انتہائی پیسفل انوائرمنٹ. یہ امام علی بیان کر رہے ہیں. ہوا کیا؟ وَحَذَّرَهُ إِبْلِيسَ وَعَدَاوَتِهِ. اور آدم کو وہاں رکھنے کے بعد خداوند عالم نے آدم کو ابلیس اور اس کی دشمنی سے متنبع بھی کیا. حذرہ، متنبع کیا، کوشن دیا، انٹیمیٹ کیا. آدم بی کیئرفل، آدم خیال رکھنا، آدم توجہ کرنا. یہ جو میں تمہیں جنت میں رکھا ہے، جو نعمت ہے، یہ کسی حاسد کو قبول نہیں ہے. یہ اس حاسد کو کہ جس کو میں نے جب تمہیں بنایا تھا وہ میری 6000 سال بندگی کر چکا تھا. اس نے میرے سامنے 6000 سال بندگی کا سجدہ کیا تھا، مگر تمہارے حسد میں اس نے میرے سجدے سے انکار کر دیا تھا. آدم خیال رکھنا، قسم خوردہ دشمن ہے تمہارا. وحذرہ، خدا نے آدم کو متنبع کیا، کوشن دیا کہ خیال کرنا. وحذرہ ابلیس وعداوتہ، ابلیس اور اس کی دشمنی سے. فاغتر عدوہ نفاستً علیہ بدار المقام ومرافقۃ الابرار. لیکن آدم علیہ السلام کو اس جگہ پر ان کے اس دشمن نے کہ جو ان کے اس مقام کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، دھوکے میں ڈال دیا. امام علی بیان کر رہے ہیں. اس وضاحت کے ساتھ امام علی بیان کر سکتے ہیں. آدم نے دھوکے میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ آدم ابرار کے ساتھ بیٹھے. برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک وقت تھا میں ملائکہ کے ساتھ محشور ہوا تھا، اس آدم کی وجہ سے میں ملائکہ کی صف سے باہر دھکیل دیا گیا ہوں، مجھے نکال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. شیطان نے بھی کہا تھا مجھے کیوں نکالا. درود پڑھیے سب مل کے محمد والے. نہیں، اس کا مطلب ہے یہ شیطان ہی نہ آ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. درود پڑھیے محمد والے محمد. جب کوئی شرارت کرے گا اسے نکالنا چاہیے نا. کلاس میں بچہ شرارت کرتا ہے، ٹیچر نہیں سنبھال پاتی تو کلاس سے باہر نکال دیتی ہے. بس عزیزوں، شیطان نے کیا کیا؟ نکلوا دیا باہر. آدم کو نکلوا دیا. اب اگلا جملہ سنیں گا. فَبَعَ الْيَقِينَ، بے شک کے ہی آدم کو ہم نے ایک یقین دیا تھا. عزیزوں، اس سے بڑا یقین کیا ہوگا آدم علیہ السلام کے لیے کہ خداوند عالم نے جب ان کے اندر اپنی روح کو ڈالا، یعنی میں نے اپنی روح کو فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی میں نے اپنی خاص تخلیق کو اس کے اندر رکھا. آدم کے اندر جب روح آئی، آدم نے ملائکہ کی عظمت کو دیکھا، لیکن اس ملائکہ کی عظمت کے بعد جب آدم علیہ السلام کے سامنے یہ ساری نوری مخلوق سجدے میں گر گئی تو آدم کو اپنی عظمت کا احساس ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ساری اللہ کی نورانی مخلوق میرے سامنے سجدے میں، اس کا مطلب ہے میرا مقام کتنا بلند ہے. یہ یقین کی منزل تھی. فَبَعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ، آدم علیہ السلام کو جس یقین کی منزل پر خدا نے رکھا، میرے مولا بیان کر رہے ہیں خطبہ نمبر 2 میں، آدم نے شیطان کے بہکائے اور وسوسے میں آنے کے بعد اپنے یقین کو شک میں بدل دیا، اپنے یقین کا شک سے سودا کر لیا. یہ ہم سب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ہم ارث لیے بیٹھے ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں. میں آگے آیات پیش کروں گا آپ کے سامنے. آدم کو اچھا کیوں اس پہ اتنا ایمفیسائز کر رہا ہوں؟ چونکہ ہماری موضوع سخن کیا ہے؟ فتنہ. دوران غیبت کبریٰ فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے. پہنچ نہیں پائیں گے زمانے کے امام تک جب تک فتنوں کو پہچانیں گے نہیں، فتنوں سے لڑنے کا سلیقہ نہیں سیکھیں گے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے نہیں پہنچ پائیں گے. اپنے آپ کو خواب خیال میں رکھنا چاہیں رکھ لیجئے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہم سے پہلے بھی یہ سوچتے تھے کہ وقت آئے گا ساتھ دے دیں گے، وقت آئے گا ساتھ دے دیں گے. وقت آیا نہیں دے پائے ساتھ. 11 اماموں نے مصیبتیں اٹھائیں اسی وجہ سے. وہ قوم کہ جو کنفیوز ہو، کل کی بحث اگر آپ کے سامنے ہو، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے اس گروہ نے ائمہ کو مصیبت میں ڈالا جو کنفیوز رہا، کریں تو کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. جنگ صفین کی مثال آپ کے سامنے میں دے چکا ہوں. کنفیوز شخص
علی ادھر آؤں ادھر جاؤں، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، کس کی بات مانوں؟ کنفیوز تھا۔ عزیزوں یہ دور امام زمانہ کا وہ دور ہے کہ جس میں مجھے اور آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، ہمیں پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ہمیں پورے یقین کے ساتھ زمانے کے امام، ان کی آمد اور اپنی نصرت کا یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہمارے جد یعنی آدم پر کیا وہ کیا تھا؟ یقین کو شک میں بدلا۔ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یقین کو شک میں بدل دیا۔ اسی لیے امام علی نے کہا کہ اپنے یقین کو شک میں نہ بدلو۔ اگر تمہیں یقین دیا گیا ہے کہ تمہارا مذہب، تمہارا مکتب بہترین مکتب ہے، اس کو عقل کے اوپر پرکھنے کے بعد جب اس یقین پر پہنچے ہو تو پھر ہر قسم کی چلنے والی ہوا کے پیچھے چل کے اپنے مکتب کو مت چھوڑنا۔ اگر تمہیں یقین دلایا گیا 11 اماموں کی زندگی نے، درود پڑھی محمد والے محمد پر، اگر تمہیں خداوند عالم نے 11 اماموں کی زندگی، رسول اللہ کی حیات، جناب سیدہ کی حیات کے ذریعے سے یہ یقین دلایا ہے کہ خداوند عالم کا راستہ عبادت اور بندگی کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، تو کسی کے بہکائے میں آگے خدا کی بندگی کو مت چھوڑنا۔ تمہارے یقینی عبادت کے لیے رسول اللہ کا آخری لمحے تک سجدہ ہے۔ اگر کسی مقام پر پہنچنے کے بعد کسی کے اوپر عبادت ساقط ہونی ہوتی تو وہ رسول اللہ تھے، جن کو خداوند عالم نے معراج عطا کی، کما قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل عطا کی۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو معاملہ بھائی بہت صاف ہو گیا، ہم تو وصل ہو گئے خداوند عالم سے۔ یہ آپ کا وصل کیسا وصل ہے؟ خداوند عالم اپنے حبیب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ مقام عطا کیا کہ جو تاریخ بشریت میں کسی کا نہیں ہے، انبیاء میں کسی کا وہ مقام نہیں ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو اس قرب کی منزل تک لے کر گیا ہوں۔ لیکن معراج کے واپس آنے کے بعد کیا رسول اللہ نے نماز چھوڑی؟ آخری لمحے تک نماز پڑھتے رہے۔ جب رسول اللہ پر نماز اور عبادت ساقط نہیں ہے تو مجھ پر آپ پہ کیسے ساقط ہوگی؟ اس واقعے کو رکھ کر خدا نے ہمیں یقین کی منزل میں ڈالا کہ یقین رکھو عبادت کبھی ساقط نہیں ہوگی۔ کوئی آگے پڑھنے والا کہہ دے نماز کی اہمیت نہیں ہے، فقط فلاں کام کر لو تمہاری بخشش ہے، اس یقین کو شک میں نہ بدلو۔ توجہ کیجئے گا، اس یقین کو شک میں نہ بدلو۔ امام علی نے کہا کہ آدم نے اپنے یقین کو شک میں بدلا، اپنے عزم و ارادے سے پیچھے ہٹ گئے۔ شیطان نے کیا کام کیا؟ اب تیزی سے آگے بڑھنا ہے مجھے، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ شیطان نے بہکایا کیسے؟ فوسوس لہما الشیطان، خدا نے رکھا کہ آدم خبردار، ہوشیار، دیکھتے رہنا، سنبھل کے رہنا، یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، تمہیں جنت سے نہ نکال دے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور کیسے بہکایا اس نے؟ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسہ کیا۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ وسوسہ۔ وسوسہ کرنے کے بعد کہا کہ آدم کیا میں تمہیں اس درخت کی نشاندہی نہ کر دوں کہ اگر تم نے اس سے تھوڑا سا کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہو گے؟ خدا نے کہا تھا ادھر مت جانا۔ آدم نے کہا، شیطان نے اگر یہ کہا، نقطہ جو میں نے بیان کرنا ہے وہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو آدم کے سامنے شیطان آیا، خوب توجہ کیجئے گا اس نقطے پہ، فتنہ کیسے ہوگا، سازش کیسے ہوگی، میں اور آپ بہکائے کیسے جائیں گے۔ جو حضرت آدم کے پاس شیطان آیا، میں نے پہلی کی آیت میں بیان کیا کہ خدا نے کہا ان ھذا شیطان، پہچان کروائی تھی، دکھایا تھا، بتا دیا تھا۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ آدم کے سامنے شیطان اپنے حقیقی حلیے میں نہیں آیا تھا، اپنے حقیقی حلیے میں نہیں آیا تھا۔ کیسا حلیہ پہن کے آیا تھا؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وقاسمہما، آگے بہکایا، بہکانے کے بعد قسم کھائی، انی لکما من الناصحین، آدم میں نے تو تمہیں ایک بات بتائی ہے کہ درخت وہ ہے جس کو کھا لوگے، اس میں سے کچھ چکھ لوگے تو ہمیشہ باقی رہو گے، اور میں نے جو تمہیں بات بتائی ہے میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ خدا کی قسم کھا کر کا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم بتانا میرا کام تھا، مرضی عمل کرو یا نہ کرو۔ توجہ کیجئے گا، کس حلیے میں آیا؟ نصیحت کرنے والے کے حلیے میں آیا، اپنے اصل حلیے میں نہیں آیا۔ ناصح بن کر آیا، خیر خواہ بن کے آیا، ہمدرد بن کے آیا، اسی وجہ سے آدم دھوکہ کھا گئے۔ اب اگر ہمارے جد، ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو بار بار میں، چونکہ ہم ارث میں لیے بیٹھے ہیں یہ صفت، اگر حضرت آدم خیر خواہی کی وجہ سے دھوکہ کھا سکتے ہیں تو ممکن ہے ہمارے ممبروں پر آ کر قسمیں کھا کھا کر ہمیں عمل سے دور کرنے والے دور کر دیں کہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ ان کی اللہ
قسم کس کی کھائی؟ شیطان نے قسم کھائی اللہ کی، ممبر پر بہکانے والا علی کی قسم کھا کر بات کرتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے الحمدللہ. تھوڑا پڑھی محمد والے محمد پر. خدا آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. اللہ کیا کرے گا دشمن عزیزوں؟ شیطان کیا کرے گا؟ ناسے بن کر آئے گا، آپ ہی کے درمیان میں سے آئے گا، آپ ہی کا حلیہ اپنا کر آئے گا، آپ ہی کے لباس میں آئے گا. میں اسی لیے اس حساس موضوع کو ہمیشہ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ جہاں بھی پڑھتا ہوں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہاں آخری بار بلایا جاؤں گا، اس کے بعد نہیں بلایا جاؤں گا. ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا. تو بس توجہ کیجئے گا عزیزوں، توجہ کیجئے گا. جب تک ہے زبان، جب تک ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جب تک پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، ہو رہا ہے. اس لیے کہ دشمن کی اصل جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ولایت کے ساتھ. شروع سے ہماری بات جو سن رہے ہیں مومنین، ان کو ذہن میں فوراً بات آ رہی ہے. آدم کو خدا نے کیا دیا؟ ولایت دی. ایسا ہی ہے. شیطان نے خدا کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا. دوسری مجلس کا موضوع ربوبیت الہی میں رہا. جب نکال دیا گیا خدا کی ربوبیت کی قسمیں کھا کر کہا مجھے موقع چاہیے، مہلت چاہیے. مانتا ہے ربوبیت کو. معاملہ کہاں خراب ہوا؟ ولایت پر، نظام ولایت پر. نظام ولایت کو تسلیم نہیں کیا. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آیا، شیطان مایوس ہوا ایک دن. کہاں؟ غدیر قم میں مایوس ہوا. غدیر قم میں مایوس ہوا. کیوں مایوس ہوا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے شخص ولی کا تعارف کروایا تھا. یہ تیسرے دن کی گفتگو ہے ہماری. شخص ولی کا تعین کرنا اتنا اہم تھا. قرآن کے مطابق شیطان مایوس ہوا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جو کفر کرنے والے ہیں وہ آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ اللہ کا رسول اپنے بات دکھا کر جا رہا ہے، بتا کر نہیں جا رہا، دکھا کر جا رہا ہے کہ یہ علی ہے میرے بات. توجہ کیجئے گا. کافر مایوس ہوا، شیطان مایوس ہوا. ہمارے پاس روایت ہے کہ شیطان جو سب سے زیادہ مایوس ہوا وہ غدیر کے دن ہوا، چونکہ اب یہ راستہ رسول اللہ نے بند کر دیا تھا. لیکن بہرحال جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں اسی حقیقت کو تو بیان کیا کہ دیکھو وہ شیطان جو اپنی کمین گاہ میں چھپ گیا تھا، پناہ گاہ میں چلا گیا تھا، بعد رسول ہوا کیا؟ اس نے اپنی پناہ گاہ سے ذرا سا سر باہر نکالا. جناب سیدہ کے الفاظ ہیں، اور یہ جناب سیدہ کی شجاعت ہے کہ جناب سیدہ ہی اس خطبے کو اس شدت کے ساتھ اس دربار میں بیان کر سکتی تھیں. کسی میں جرت نہیں تھی ان باتوں کو کرنے کی. جناب سیدہ نے بیان کیا. جناب سیدہ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی. کہا کہ اس نے اپنی پناہ گاہ سے سر باہر نکالا. ہاتفم بکم، تمہاری طرف توجہ کی کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. اس نے دیکھا تم تو آمادہ ہو، تم تو تیار بیٹھے ہوئے ہو، تم نے تو اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا. جیسے ہی اس نے دیکھا وہ کھل کے سامنے آیا، تم نے وہ لبادہ اتار کر پھینک دیا. میں نہیں کہہ رہا، جناب سیدہ کہہ رہی ہیں. جناب سیدہ کی زبان ہے یہ. جناب سیدہ نے اس عظمت کے ساتھ بیان کیا. کوئی کچھ نہیں کہہ سکا جناب سیدہ کے سامنے، اس لیے کہ صدیقہ ہیں، اس لیے کہ صدیقہ ہیں جو بیان کر رہی ہیں، حقیقت بیان کر رہی ہیں. بس توجہ کیجئے گا عزیزوں. شیطان نے کیا کام کیا؟ شیطان نے آدم کو ایسے بہکایا. شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے. اور میں اور آپ اسی چیز کے اندر ہے. اب آگے بڑھ جائیے. خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو بھی عنوان ہے اولاد آدم خبردار کیا. وہ حضرت آدم کو کیا تھا، آدم خبردار، توجہ رکھنا. حضرت آدم دھوکہ کھا گئے. خدا نے مجھے اور آپ کو بھی کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. یعنی جو اس وقت مسجد میں بیٹھے ان سب سے خطاب ہے خدا کا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، خیال رکھنا کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں راستے سے نہ ہٹا دے. کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. یہ قرآن کی آیات. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد اب تم توجہ رکھنا، اب تم توجہ رکھنا. شیطان تمہیں فتنے و آزمائش میں نہ ڈال دے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا. دیکھو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے. ان انبیاء نے زحمتیں برداشت کی ہیں، اذیتیں اٹھائی ہیں. میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی. 1,24,000 انبیاء، ان انبیاءوں میں سے بہت سارے انبیاء کے اوصیاء، آسمانی کتابیں، صحف، یہ ساری چیزیں تمہاری نازل کی ہیں. خیال کرنا. بس عزیزوں خدا نے مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے
میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام کب تک کے لیے ہے؟ جب تک میرے اور آپ کی سانس باقی ہے۔ شیطان کی جنگ ہم سے اور آپ سے کب تک ہے؟ جب تک ہماری سانس باقی ہے۔ اس میں واقعہ سنا رہا تھا، واقعہ سن لیجیے، درود پڑھیے گا محمد علیہ محمد پر۔ شیطان نہیں چھوڑے گا، یعنی اس نے قسم کھائی ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ قرآن میں خداوند عالم نے بھی کہا ہے کہ دیکھو شیطان کا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ وسوسہ کر سکتا ہے، وہ رگ و پے میں سرایت کرتا ہے، وہ بہکا سکتا ہے، مگر یاد رکھنا تمہارے اوپر اس کی کوئی حکومت سلطان نہیں ہے۔ شیطان کے کہنے میں فقط وہ چلتا ہے جو اس کی ولایت کو قبول کرتا ہے، وہ اس کی طرف وہ جاتا ہے۔ جو اس کی ولایت میں نہیں جاتا اس کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، وسوسہ کر سکتا ہے۔ میں اب آپ کے لیے اپنے جوانوں کے لیے بیان کروں، اپنی زبان میں بیان کروں کہ جس کے پاس علی مرتضیٰ جیسا امام موجود ہو، جس کے پاس صدیقۃ الکبریٰ جیسا پاک دامن موجود ہو، جس کے پاس ہر مسجد امام بارگاہ میں ایک علم لگا ہوا ہو، جب مسجد میں آتے ہو علم کو سلام کر کے ابو الفضل کی طرف متوجہ ہوتے ہو، کیسے ممکن ہے شیطان تمہیں بہکا دے؟ لیکن یہ باتیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، شیطان پھر بھی بیکار ہے۔ بیکار ہے کہ نہیں بیکار؟ انہی تمام چیزوں کے ساتھ بیکار ہے نہیں بیکار عزیزوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر ہم پہ کارگر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم توجہ نہیں کر رہے، ہم قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھ رہے۔ خدا کہہ رہا ہے لا یفتننکم، دیکھو خیال کرو آدم کی اولاد دھوکہ نہ دے تمہیں، ہم خیال نہیں کر رہے، ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، شیطان کی دیکھیے شیطانت کتنی ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ ہے، رسول اللہ کی زمانے کے اندر ایک لشکر رسول اللہ کی ہمراہی میں جنگ کرنے گیا۔ اب اس عظمت کو سمجھیے گا، رسول اللہ کی ہمراہی میں جنگ کرنے جا رہے ہیں لوگ، رسول اللہ جیسا سردار سالار لشکر موجود ہے، پرچم حق موجود ہے۔ اسی میدان کے اندر نوجوان بھی گئے، لڑائی کی، لڑائی لڑنے کے بعد ایک موقع ایسا آ گیا کہ جنگ ختم ہوئی، اب اس زمانے کے دستور کے مطابق اپنے اپنے لاشوں کو اٹھانا ہے، سمیٹنا ہے۔ اصحاب رسول اللہ کے ساتھ اپنے اپنے شہداء کے جنازوں پر پہنچے، ایک شہید کے جنازے پر پہنچے جو جوان تھا۔ جب اس کے جنازے کو اٹھانے لگے، اصحاب رسول نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ، یہ نوجوان بہت ہی زیادہ شجاع انسان تھا، بڑی شجاعت شہامت سے لڑا، یا رسول اللہ یہ اتنی شجاعت اور شہامت کے ساتھ اترا میدان میں اور اس راہ میں مارا گیا، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، قتیل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ رسول اللہ نے روک دیا، کہا رک جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، ہم سب کے لیے بڑی پیغام ہے اس کے اندر۔ رسول اللہ نے کہا رک جاؤ، اس کو قتیل فی سبیل اللہ نہ کہو، اسے اللہ کی راہ کا مارا ہوا نہ کہو۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ لشکر آپ کا، پرچم آپ کا، فوج آپ کی، سالاری آپ کی، جس تلوار سے یا نیزے سے یا تیر سے مرا وہ دشمن کا، کلمہ آپ کا پڑھتا تھا، جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، دشمن کے تیر سے مرا، تو یہ شہید کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ صاحب کا سوال اعتراض ہے، آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ کہاں بتائیے یا رسول اللہ۔ کہا دیکھو جب یہ میدان میں اترا تھا یقیناً پورے جذبے کے ساتھ اترا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑنے آ رہا ہوں۔ جب میدان میں اترا تھا جذبے کے ساتھ آیا تھا، میدان میں اترا تھا، اس کے اندر یہ ایمان موجود تھا۔ لیکن اسی مقاتلے کے درمیان دوران جنگ اس کی نگاہ ایک دشمن پہ پڑی جو ایک خوبصورت سواری پر سوار تھا، ایک خوبصورت سواری پہ سوار تھا وہ نوجوان۔ اس نے جب اس کو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سواری پر، خچر پر، گدھے پہ سوار ہے، اب یہاں اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس دشمن کو نشانہ بناتا ہوں، اس کو ماروں گا، اس کی سواری میرے نصیب میں آ جائے گی۔ سنیے گا رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ نے کہا جب پہلے اترا تھا اس کا قدم فی سبیل اللہ تھا، اب اس خیال کے آنے کے بعد جو اس نے قدم اٹھایا وہ فی سبیل اللہ نہیں، فی سبیل الحمار تھا، ایک گدھے کی راہ میں اٹھایا۔ اب اس نیت کے ساتھ جب آگے بڑھا اور تلوار سے مارا تو اللہ کی راہ میں نہیں، ایک گدھے کی خاطر مارا گیا۔ عزیزوں یہ واقعہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ جیسی باعظمت شخصیت کے ساتھ رہتے ہوئے شیطان کا حملہ اتنا کارگر ہے، تو اس دوران غیبت کبریٰ میں اور آپ کیا کریں؟ اسی لیے وہ کل دعا آپ کے سامنے چھٹے امام کی بیان کی کہ امام نے کہا پڑھو اس دعا کو،
دعائے غریق پڑھنے والا نجات پائے گا، جو نہیں پڑھے گا نجات نہیں پائے گا. یعنی اس دعا پڑھنے سے انسان توجہ رکھے گا. امام صادق نے دستور دیا شیعوں کو، پڑھو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. معاملہ سخت ہے، بس توجہ کیجیے گا عزیزوں. میں اور آپ اسی راستے سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ اسی راستے پر ہیں. مستقل ایک دائمی جنگ ہے ہماری. ہماری نیتیں، ہماری فکریں، ہمارے افکار، ہمارے اعمال کس چیز کی خاطر ہیں، یہ یا خدا جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. میں ابھی کس کیفیت میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں، یہ کیفیت یا خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. آپ مومنین فقط میرے الفاظ کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. الفاظ تو بعض معذرت معاویہ کے بھی بہت اچھے ہوتے تھے، الفاظ تو اس کے بھی بہت اچھے ہوتے تھے. جا کر پڑھیے کبھی اس کی کتابوں کے اندر، وہ خطبے دیا کرتا تھا. توحید کا خطبہ، معرفت خدا پر خطبہ ملے گا آپ کو وہاں. الفاظ تو مامون الرشید کے بھی بہت اچھے تھے، جو علم دوست مشہور تھا، علم دوست ہے مامون الرشید. خطبے ہیں اس کے بھی، لیکن ان الفاظ کے پیچھے اصل نیت کیا ہے؟ ہر پڑھنے والے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ خدا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے؟ بس توجہ کیجیے گا. یہ دوران فتنے کا دوران ہے، یہ دوران آزمائش کا دوران ہے. خداوند عالم انسانوں کو چھانٹ رہا ہے. کیوں؟ کیا خداوند عالم کے یہاں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں، خدا کے یہاں کمی نہیں آئی. خدا چاہتا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کو امام تک پہنچائے. فیصلہ ہے اس کا فیصلہ ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 بار بار آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اور اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں کہ ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے، جوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تو لکھا ہے، طے کر لیا ہے، زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ زمین کا وارث فقط صالح اور نیک انسان بنے گا. لے کے نہیں جانا چاہتے ہم غیر صالح انسان کو. خدا کا فیصلہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دین نے ناپاک لوگوں سے، غیر صالح لوگوں سے، منافقوں سے بڑی اذیت اٹھائی ہے. خدا بھی اس اذیت کو نہیں اٹھوانا چاہ رہا. خدا چاہتا ہے جو پہنچے گا وہ صالح پہنچے گا. بس توجہ کیجیے گا عزیزان محترم. آخری چند نکات آپ سے بیان کروں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. فتنے کی خصوصیت کیا ہے؟ جس کا ظاہر اچھا، باطن برا ہے. کل آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اس نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 49، اس نے کیا مانگا خدا رب العالم کے رسول سے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي. اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، رخصت دیجئے، میرا ایکسکیوز قبول کر لیجئے، مجھے جنگ روم میں لے کے مت جائیے، کیونکہ روم کی خواتین خوبصورت ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو میں انہیں دیکھ کر فریفتہ ہو جاؤں. یہ پوری آیت آپ کے سامنے پڑھ دی میں نے. لہذا مجھے مشکل میں مت ڈالیے، مجھے امتحان میں نہ ڈالیے، مجھے جنگ سے معاف کیجئے. حقیقت میں کیا تھی؟ نعرہ اس کا کیا ہے کہ میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. حقیقت میں کیا چاہتا ہے؟ رسول اللہ اور جنگ سے فرار. فتنہ یہی ہے، ظاہر اچھا ہے، باطن تاریک. جناب سیدہ نے کہا ظاہری طور پہ جو میں نعرہ لگایا وہ کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے تمہارے کام کا، باطن کچھ اور ہے. توجہ کیجئے گا. آئیے ایک اور چیز کو امام علی کی اسی دوران سے لے لیں. امام علی کے پاس جس وقت امام علی کا ظاہری حق چھینا گیا اور خلافت کی بساط بچھائی گئی، امام علی کے پاس ابو سفیان آیا. آنے کے بعد اس نے جس وقت لوگوں نے امام علی کو چھوڑ دیا، اس نے آنے کے بعد امام علی سے کہا اے علی یہ حق تو آپ کا ہے. توجہ کیجئے گا. کس وقت ایمان لانے والا؟ فتح مکہ کے وقت. ٹھیک ہے، اس وقت ایمان لانے والا جس کو رسول اللہ نے کیا قرار دیا؟ انتم طلقاء، جاؤ تمہاری گردن کو آزاد کیا، تمہیں ہم نے آزاد کیا، تم نے ہمارے بڑوں کو مارا، تم نے مومنوں کو اذیت دی، تنگ کیا، ستایا، آج ہم نے تمہیں معاف کیا. ٹھیک ہے، طلقاء ان کا لقب ہے، ان کی خصوصیت ہے. اس نے آنے کے بعد امام علی سے کہا علی یہ تو حق آپ کا ہے. توجہ کیجئے گا. آپ اس حق کے لیے قیام کیجئے، آپ اس حق کے سزاوار ہیں. علی یہ آپ کے لیے جشتی ہے یہ جگہ. کون بیان کر رہا ہے؟ سمجھ گئے نا آپ؟ فتنہ ظاہر کچھ ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد کچھ اور ہے. فقط ان جملوں پہ اکتفا نہیں کیا، کہا علی اگر آپ کے پاس جنگجو نہیں ہیں تو اسلحہ بھی میرا، جنگجو بھی میرے. اسلحہ بھی میں دوں گا، جنگجو بھی میں دوں گا. علی فقط قیام کیجئے. علی یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے. کس کو قیام کی دعوت دے رہا ہے؟ کہ تاریخ اسلام کی ہر جنگ جس کی شجاعت سے بھری ہوئی ہے اس کو آ کر تشجیع کر رہا ہے کہ آپ اٹھیے جنگ کیجئے. وہی سمجھ رہا ہے کہ علی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اپنی شجاعت کو چھوڑ گئے. نہیں، علی فتنوں کا سر کو چلنے والے ہیں.
علی فتنوں کو پہچاننے والے ہیں. امام علی علیہ السلام نے ایک جنگ میں یہی تو کہا تھا جب مالک اشتر نے کہا علی آج تو برابر کا معاملہ ہو گیا, جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے بھی مار دیے. امام نے کہا عدد کے اعتبار سے صحیح ہے, کیفیت کے اعتبار سے صحیح نہیں کہا تو نے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے سامنے جو آتا گیا تو مارتا گیا, میرے سامنے میں نے نسلوں میں صلبوں میں جا کر دیکھا, جس کے صلب میں ایک مومن نظر آیا میں نے اسے چھوڑ دیا. علی کی برابری نہیں کر سکتے ہو. علی امام ہیں, بصیرت ہیں, علی جانتے ہیں. آنے کے بعد امام کو تشریح کر, تشریح یعنی شجاعت, پرووک کرنا, اٹھانا, جو ہے وہ کرنا, تشویق کرنا. امام نے کہا کہ نہیں مجھے اس جنگ کی ضرورت نہیں ہے. کام میں دوں گا, اسلحہ میں دوں گا, سپاہی میں دوں گا. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ کام کیا لینا تھا یہاں پہ, توجہ کیجیے گا. فتنہ کیا تھا؟ اگر امام علی تلوار اٹھاتے عزیزوں تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا کہ سورہ منافقون قرآن کا اس وقت بھی حصہ تھی, آج بھی حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں منافق موجود تھے. اگر یہ جنگ ہوتی, امام علی علیہ السلام تلوار اٹھاتے, اپنے حق کے لیے قیام کرتے. اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں تلوار کیوں اٹھائی امام علی نے. اس کا جواب ہے اگر اس وقت تلوار اٹھا لیتے تو منافقین جو موجود تھے وہ کیا کرتے؟ امام علی کا ساتھی بن کر چن چن کر مدینے میں جتنے مومن ہیں سب کا قلع قمع کر دیتے. آج نہ اسلام بچتا نہ اسلام کی حقانیت بچتی. ایسے ہی ہوتا, چن چن کر ایک ایک مومن کو مارا جاتا. امام علی جانتے تھے یہ آنے والا کیوں کہہ رہا ہے. امام علی نے اس کا ساتھ لینے سے انکار کر دیا, چلا گیا وہ شخص. یہ امام علیہ السلام کی بصیرت ہے. جناب سیدہ نے اس وقت جو بازی کھیلی جا رہی تھی اس کو کیسے پلٹا. فتنے کو بیان کر رہا ہوں, جناب سیدہ کی کردار کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جب دشمن نے یہ دیکھا کہ علی کو اس طرح سے نہیں بہکایا جا سکتا, جنگ امام علی کے دروازے پر لے آئے دروازے پر امام علی کے. امام علی کے سامنے اب دشمن نے اپنے طور پہ سوچا, ہم اپنے اعتبار سے دشمن کہہ رہے ہیں, ممکن ہے کسی کو بری لگ جائے یہ بات, ہم کہہ رہے ہیں دشمن. اہل بیت کے مقابلے میں جو آئے گا وہ دشمن اہل بیت ہے. چونکہ رسول اللہ نے اگر حق کا معیار دیا تو رسول اللہ کو, امام علی کو دیا. علی مال حق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے, اب جس میدان میں بھی امام علی ہوں گے وہ حق ہوں گے, جس میدان میں بھی جب بھی کبھی بھی کوئی بھی امام علی کے مقابلے پہ ہوگا وہ باطل پر ہوگا. جب بھی کبھی بھی کسی بھی میدان میں جو امام علی کے مقابلے پر ہوگا اس میدان میں باطل پر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے, اسی پہ جانیں دی ہیں, دیتے رہیں گے. ٹھیک. امام علی علیہ السلام نے کیا کام کیا عزیزوں؟ جنگ لے آئے دروازے پر. کیوں؟ ختم کرنا ہے معاملے کو. امام علی علیہ السلام کو اپنے طور پر پھنسانے کی کوشش کی, فتنہ پھنسانے کی کوشش کی. یا علی تلوار اٹھائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا نا, ختم. تلوار اٹھے گی کیا ہوگا؟ آپس میں لڑیں گے. اسلام جو عقل کا مذہب ہے, امن کا مذہب ہے, رحمت للعالمین کا مذہب ہے, اس اسلام کے پیچھے تیاری تھی کہ جیسے یہ جنگ چھڑے ویسے ہی کہا جائے کہ یہ اسلام تو قبیلوں کا مکتب تھا. یہ تو قبیلوں نے آپس کی رسہ کشی کے اندر آ کر کسی نے کہا کہ اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغام ہے. یہ تو قبیلوں کی جنگ تھی. دیکھو جنگ ہو گئی آپس میں, نیابت کے اوپر جنگ ہو گئی رسول کی نیابت کے بعد. ٹھیک ہے, امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ تلوار نہیں اٹھائی. سازش یہ بنائی گئی کہ یا علی تلوار اٹھائیں گے تب اسلام نابود, علی تلوار نہیں اٹھائیں گے بیعت کریں گے, جب بیعت کریں گے علی تب اسلام نابود. چونکہ علی اگر بیعت کر لیں تو سزاوار بیعت تو علی ہیں, رسول کے جانشین تو علی ہیں. اگر علی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر قیامت تک کے لیے معاملہ صاف ہو گیا. توجہ کیجئے گا, تھوڑے ظریف نکات ہیں. یعنی دو چیزوں کے درمیان پھنسانے کی کوشش کی, یا تلوار اٹھائیں گے یا بیعت کریں گے. یہاں جناب سیدہ کا شجاعانہ کردار سامنے آتا ہے. جناب سیدہ فدا ہو گئیں امام علی کے اوپر. جناب سیدہ نے ان کی سازش کو پلٹا دیا. امام علی علیہ السلام کو پہلے مورچے سے ہٹا کر خود مورچے میں کھڑی ہو گئیں. سیاسی بازی کو پلٹ دیا. لوگوں سے کہا, لوگوں میں فاطمہ ہوں, جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر میرا ہے. امام علی کو پیچھے کیا. توجہ کیجئے گا, اب وہ جو بازی کرنے آئے تھے, امام علی کو پھنسانے آئے تھے,
کہ یا علی تلوار اٹھائیں گے یا بیعت کریں گے، جناب سیدہ نے بازی پلٹ دی. اب ان کو اس جگہ پہنچا دیا، یا خاموشی سے اس گھر سے چلے جائیں یا سیدہ پر ظلم کریں. خاموشی سے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے مطالبہ کرنے آئے تھے، باطل مطالبہ تھا، اور اگر ظلم کریں گے تو تاریخ میں ثبت ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول کی ایک اکلوتی بیٹی پر، جس کو اللہ کے رسول نے اپنا جگر گوشہ کہا، اس پر ان مسلمانوں نے ظلم کیا ہے. یہ فتنہ تھا جس کی آنکھ جناب سیدہ نے پھوڑی. اسی لیے جناب سیدہ کے بعد میرا مولا زندہ رہا انہی خلفاء کے دور کے اندر، لیکن جناب سیدہ کی شہادت اور ان مصائب کے بعد ایک مرتبہ بھی کوئی امام علی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر پایا. کیوں نہیں کر پایا؟ یہ حالات کس نے بنا کے دیے امام علی کو؟ جناب سیدہ نے بنا کے دی. جناب سیدہ کی عظمت عظیم. لیکن ہاں جناب سیدہ اس کے لیے قربان ہو گئی. اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے آپ کو فدا کیا امامت کی خاطر. امام کا بھی دفاع، امامت کا بھی دفاع ہے. امام کا بھی دفاع، امامت کا بھی دفاع. عزیزو، یہ جناب سیدہ ہیں. جناب سیدہ فدک مانگنے آئیں. کیوں؟ وہ بیوی کہ جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو. رسول اللہ کی خدمت میں جناب جبرائیل آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کی جانب سے پیغام لایا ہوں، اللہ نے مجھے مامور کر کے بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ تو جناب سیدہ کی خدمت میں کہنا کہ اللہ سے کسی چیز کو مانگنا چاہتی ہیں تو مانگیے. جبرائیل کی زبانی پیغام دیا جناب سیدہ کو رسول اللہ نے. جناب سیدہ کا جواب کیا تھا؟ کہ بابا جان، جتنا خدا نے مجھے پہلے دیا ہے میں اسی پہ خدا کی شکر گزار ہوں. میں خدا سے کیا طلب کروں کہ وہ ہمیشہ میرے اوپر مہربان رہتا ہے. وہ بیوی کہ جس کے چادر میں پیوند لگے ہوتے تھے. سوچئے گا، جو پیوند لگی چادر پہنتی تھی، جس نے اپنی چادر گروی رکھوائی تاکہ کسی کو چند مٹھی گندم میسر آ سکے، جس نے اپنا ہار دے دیا ہو کہ اس ہار کو لے جا کے بیچو، کسی غریب کی مدد کرو، وہ بیوی ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نکلے گی کیا؟ فدق کا معاملہ کیا ہے؟ جناب سیدہ عظمت ہے جناب سیدہ کی. عزیزوں، اگر کوئی میری اور آپ کی زمین پر قبضہ کر لے اور اچھا انسان نہ ہو، میں اور آپ اس قبضے کو چھوڑ دیں گے کہ اس سے کون سا روکا رکھے؟ کریں گے کہ نہیں؟ جناب سیدہ آئی ہیں. کیوں آئی ہیں؟ سب خوب سمجھے گا. فتنے کا مقابلہ کرنے آئی ہیں. جناب سیدہ فقط اس بات کو، چونکہ رسول اللہ کے بعد ایسا ماحول بنایا گیا کہ عطرت کو کنارے لگانے کی کوشش کی گئی، جناب سیدہ فقط عطرت کے کردار کو زندہ رکھنے کے لیے فدق کا مطالبہ کرنے آئی ہیں کہ یہ عطرت سامنے رہے جس کو رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. اگر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گی، خلافت تو ہاتھ سے گئی، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، یہ جو ظاہری حق ہے یہ بھی ختم ہو گیا، تو عطرت ختم ہو جائے گی. نہیں، عطرت کو زندہ رکھنا ہے، چونکہ اللہ کا رسول عطرت کو دے کر گیا ہے. اس لیے جناب سیدہ نے فدق کا مطالبہ کیا. بس توجہ کیجئے گا عزیزوں، جناب سیدہ کا مطالبہ ہے. اور تاریخ میں ایک اور بات ثبت کرنی تھی جناب سیدہ کو. دیکھو، اگر اللہ کے رسول کی کوئی اور بھی اولاد ہوتی تو میرے ساتھ یہاں کھڑی ہوتی. میں اکیلی مطالبہ کرنے والی ہوں. بس عزیزوں، یہ جناب سیدہ کا کردار ہے، جناب سیدہ کی عظمت ہے. فتنوں کی آنکھوں کو پھوڑا ہے جناب سیدہ نے، لیکن ہاں اس کے لیے بی بی نے اذیتیں برداشت کی. جس مصیبت پر ہر امام روئے، بغیر کسی جھجک کے کہوں گا کہ کربلا سے زیادہ جس پر ائمہ روتے ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت. شک ہے کسی کو؟ عزیزوں، ماں کی مصیبت بڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جناب سیدہ کی مصیبت کو ہر امام یاد کرتا ہے. وہ مصیبت میں مقایسے نہیں کر رہا، توجہ کیجئے گا، مقایسہ نہیں کر رہا، فقط حال دل بیان کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن بہرحال ابھی ایک دل خوش ہوتا ہے جب انسان کربلا زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے چلا جاتا ہے. اسی کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے نظر آتا ہے نا، مولا یہی وہ جگہ تھی جہاں پر علی اکبر قربان ہوئے تھے، مولا یہی وہ جگہ تھی جہاں علی اصغر قربان ہوئے تھے، مولا یہی وہ جگہ تھی جہاں عباس علمدار کے بازو کٹے تھے، مگر مولا آج وہاں رونق ہے. لیکن عزیزوں، جناب سیدہ کے معاملے میں یہ دل آج بھی اداس ہے. ڈھونڈنے تو کہاں ڈھونڈنے زہرا کی قبر کو جا کر.
اسی لیے میں نے کہا یہ داغ وہ داغ ہے جو سب سے بڑا داغ ہے اہل بیت علیہ السلام کے یہاں. ہر کسی کی قبر موجود ہے، نہیں یہ تو فقط فاطمہ زہرا کی قبر موجود نہیں ہے. یہ وہ داغ ہے جو اہل بیت کے دل پر. یہ داغ کب ختم ہوگا؟ جب زمانے کا امام آئے گا. زمانے کے امام کی دعاؤں اور زیارتوں میں ایک جملہ ہے میرے مولا کہ جن کے آنے کے بعد کوئی شے مخفی نہیں رہے گی. میں ہمیشہ اس دعا کے جملے کو جب پڑھتا ہوں میرے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے یقیناً اس کا ایک مصداق وہ قبر زہرا بھی ہوگی جو آج تک مخفی ہے. مخفی نہیں رہے گی وہ قبر، آشکار ہوگی. اسی آسمان کے نیچے ازوار آئیں گے. بس عزیزوں، میرے مولا نے مصیبتیں برداشت کی، جناب امام علی علیہ السلام کا دفاع کیا جناب سیدہ نے. میرا مولا دیکھتا رہا. عزیزوں بس اس طرح سے مصائب کے اندر وارد ہو جاؤں کہ امام حسین علیہ السلام نے بخدا ہر مصیبت برداشت کی ہے، ہر امتحان دیکھا ہے. جوان بیٹے کا داغ دیکھا، 6 ماہے کا داغ دیکھا، جوان بھائی کا داغ دیکھا، اصحاب، بھتیجے، بھانجے. کون سا امتحان ہے جو میرے مولا حسین نے نہیں دیا؟ لیکن ہاں ایک امتحان ہے، میں اپنے مولا حسین سے اجازت لے کر یہ بات کروں گا. ایک امتحان ہے جو میرے مولا حسین نے نہیں دیا، وہ امتحان فقط علی سے لیا گیا. کون سا امتحان ہے؟ جب امام حسین نشیب میں تھے، آخری وقت تھا، آخری سانسیں تھیں، تو کسی میں جرت نہ تھی آگے بڑھتا. کہنے والے نے کہا کہ اگر حسین کو دیکھنا چاہتے ہو زندہ ہے یا نہیں تو کیا کرو، اعلان کر دو کہ حسین تم یہاں پر ہم خیموں پر حملہ کر رہے ہیں، یعنی ہم تمہاری ناموس پر ہاتھ اٹھانے چاہ رہے ہیں. میرے مولا حسین نے امتحان دیا امام حسین معافی کے ساتھ، لیکن یہ امتحان آپ حسین نے لے گیا. امام حسین نے اسی عالم میں کہا یا آلو یا شیعہ آل ابو سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تمہارا دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی حرارت، اپنی حریت کو باقی رکھو. شمر ملعون جیسا شخص کہتا ہے حسین کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا مولا کہتا ہے تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میری خواتین میرے بچوں کی طرف نہ جاؤ. شمر جیسا ملعون قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی موجودگی میں بیویوں پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. میرے علی کا امتحان کس قدر شدید ہے. ارے میرا مولا دیکھتا رہ گیا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر گر گیا. کتنا بڑا امتحان دیا میرے مولا نے. اسی لیے میرا مولا کہتا ہے میرا صبر ختم ہو گیا. اجرکم اللہ. عزیزوں بس یہ میرا مولا کا امتحان تھا جو جناب زہرا کو اس حالت میں دیکھا. وہ وقت آ گیا عزیزوں، جناب سیدہ کی کنیز کہتی ہے میں نے دیکھا جناب سیدہ نے مجھ سے کہا میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، آج شہادت ہے کل تدفین کے مصائب انشاءاللہ. کہتی ہیں جناب سیدہ نے کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب میری آواز بند ہو جائے سمجھ لینا زہرا دنیا سے چلی گئی. مگر ایک تاکید کی، دیکھو جب میرے بچے آئے ارے بلا فاصلہ میری خبر شہادت نہ دینا، پہلے بچوں کو بٹھانا، پہلے بچوں کو کھانا کھلانا. اجرکم اللہ. بس جناب سیدہ حجرہ عبادت میں گئی، کنیز باہر ٹہل رہی ہے، ابھی تک جناب سیدہ کی آواز آ رہی ہے. مگر ایک وقت ایسا آ گیا سیدہ کی آواز آنا بند ہو گئی. عزیزوں ان مصائب میں تکلف سے کام نہ لیجئے گا. ہر امام روتا رہا سیدہ کے اوپر. بس آئیے وہ امامت کا ساتھ دیجئے، رسول اللہ کو پرسہ پیش کیجئے، امام زمانہ کو پرسہ پیش کیجئے. آواز آنا بند ہوئی، آگے بڑھی یا فاطمہ زہرا، کوئی جواب نہ آیا. آواز دی قاب قوسین کی منزل پر فائز ہونے والے رسول کی بیٹی، آواز نہ آئی. اسی اثنا میں در کھلا، ارے حسنین داخل ہوئے. اب دیکھا ماں موجود نہیں.
گئی. ارے اسما سے پوچھا گیا مجبوراً کا انا للہ و انا الیہ راجعون. بچوں تمہاری ماں دنیا سے کوچ کر گئی. بس عزیزوں وہ وقت آیا حسین دوڑے ہوئے مسجد میں گئے. بابا ہم یتیم مادر ہو گئے, بابا ہم یتیم مادر ہو گئے. میرے مولا نے خبر سنی. عزیزو فاتح خیبر ہے, تاریخ میں بیان ہوا. خبر شہادت زہرا سننا تھا, علی سے کھڑا نہ رہ گیا. ارے علی زمین پر گرے, کس طرح اپنی قوت کو جمع کیا ہوگا. زہرا چلی گئی. اجرکم اللہ, خدا ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اس پرسے کو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچائیے. بس عزیزو وہ مرحلہ بھی آیا. میرا مولا گھر میں داخل ہوا. اب میرے مولا نے آنے کے بعد سیدہ کی وصیتوں پر عمل شروع کیا. ارے غسل کے مراحل طے ہونے ہیں. کل وصیت پڑھی تھی نا, علی غسل آپ دیجئے گا. میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا. عزیزو وہ مرحلہ بھی آیا. اسما نے ہاتھ جوڑے, مولا اجازت ہو میں بھی ساتھ آنا چاہتی ہوں. میرے مولا نے اجازت دی. اسما سے کہا صبر و تحمل سے کام لینا. دوران غسل خدا جانے کیا ہوا, ارے علی کی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی. اجرکم اللہ. اسما نے کہا مولا صبر کی تاکید مجھے کی تھی. میرا مولا کہتا ہے فاطمہ, فاطمہ زہرا کا زخمی ہاتھ, شکستہ پہلو. بس عزیزو فاطمہ زہرا کو کفن دے کر جنازہ گھر میں صحن میں رکھا گیا. عزیزو جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے, اولاد جنازے کے ساتھ بیٹھتی ہے, مگر اولاد کو اجازت ہوتی ہے بلند آواز سے گریہ کرتی ہے. مخصوصاً جنازہ ماں کا ہو تو بچے تڑپ تڑپ کر روتے ہیں, مگر اللہ رے مظلومیت زہرا, اللہ رے مظلومیت علی, اللہ رے مظلومیت زینب. ارے ماں کا جنازہ سامنے ہے مگر بلند آواز سے رو بھی نہیں سکتے کیونکہ ماں کی وصیت ہے. ارے غیروں کو اس جنازے میں شامل نہیں کرنا. اللہ اکبر. ارے کائنات کو نور بانٹنے والی بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے گا. بس وہ وقت بھی آیا, وہ جملے میرے مولا نے بچوں کا آواز دیا, بچوں اپنی ماں سے ودا کر لو. آؤ کہ اب اس کے بعد ملاقات زہرا قیامت میں. وہ آخری جملہ عزیزو وہ مرحلہ بھی آیا. میرے مولا نے آواز دی, تاریخ میں بیان ہوا. ارے میرا مولا حسین ابھی کھڑا ہوا ہے, شاید کچھ سوچ رہا ہے. ارے ماں بلایا کرتی تھی, میں جایا کرتا تھا. بعض ارباب مقتل نے نقل کیا گویا یہ تذبذب, گویا یہ دوری فاطمہ سے برداشت بھی نہ ہوئی. ارے بندے کفن کھلے, فاطمہ کے ہاتھ برآمد ہوئے. حسین و حسن کو اپنی آغوش سے لگا لیا. حسن و حسین نے رونا شروع کیا. عاطف غیبی کی آواز آئی, یا علی ارے ماں کے سینے سے بچوں کو جدا کر دو. عالم ملکوت میں کوہرام بپا ہو گیا. بس عزیزو میرا مولا آگے بڑھا. ارے محبت سے بچوں کو جدا کر لیا. ایک منظر اور دیکھ لیجئے, سن 61 ہجری ہے, کربلا کا میدان ہے, بے سر کا لاشا ہے, 4 سال کی یتیمہ ہے, بابا سے لپٹی ہوئی ہے, مگر جدا کرنے کے لیے تازیہ نہ مارا گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا.